موضوع الدرس التحدیدات لکفار قریش اواخر سورۃ القمر تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موئدهم والساعة أدهى وأمر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه إنهم جاءهم رسول الله موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام بالبشارة إن آمنوا والنذارة إن كفروا وأيدهما بموجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلها فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر أي فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبر ولا عين ولا أثر. اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان آیات میں خبر دی ہے فرعون اور اس کی قوم کے بارے میں کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ ایمان لاؤ گے تو تمہارے لیے جنت ہے اور وہ ان نظارت ان کفروا اور انہیں ڈرایا اگر تم کفر کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے. وَأَيَّدَهُمَا اللہ نے ان دونوں کی تعیین فرمائی ان کو معجزات عظیمہ عطا فرمائے وآیات متعددۃ اور کئی نشانیاں عطا فرمائیں جیسے اللہ فرماتے ہیں 9 آیات بینات فکذبوا بها كلها لیکن فرعون اور اس کی قوم نے معجزات اور تمام آیات کی تکذیب کی جھٹلایا اور کہا نعوذ باللہ جادوگر ہیں. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ پھر اللہ نے پکڑا ان کو اپنی پوری قدرت کاملہ کے ساتھ. فَأَبَادَهُمُ اللَّهُ پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر ڈالا. وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ ان کی قوم میں سے کوئی ایک بندہ بھی خبر دینے والا نہ بچا, کوئی ایک بندہ بھی جاسوسی کرنے والا نہ بچا اور نہ ان کا کوئی نام و نشان بچ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دوسرے مقام میں فرمایا اغرقناہم اجمعین اللہ نے قوم فرعون کو فرعون کے ساتھ اللہ نے اس دریائے نیل میں غرق کر دیا ہمیشہ کے لیے اور اس کی لاش کو عبرت کا نمونہ بنا دیا. تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ان احوال کے ذریعے کے لوگ جو ہیں وہ سنبھل جائیں کہ مکے والوں تم بھی سنبھل جاؤ, تم سے بڑی قوت والی قومیں گزر چکی ہیں. قوم عاد پہ نظر ڈالو, قوم سمود پہ نظر ڈالو, قوم لوط پہ نظر ڈالو, قوم فرعون پہ نظر ڈالو اور پھر ان کے انجام پہ نظر ڈالو. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض منکرین اسلام جو ہیں
جن کا اللہ اللہ کے رسول پر اور قرآن پر ایمان نہیں ہے وہ لوگوں کو شبہات میں ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو جی اب بھی تو کئی ملکوں میں سیلاب ہے، زلزلہ ہے، عذاب ہے، تو یہاں تو کسی نبی کی تکذیب نہیں ہے، تو یہ تو ہوتا رہتا، یعنی وہ ان کے دماغوں کو مشوش کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایک اللہ کا نظام ہے، یہ نظام عالم ہے، کبھی دریا چڑھ جاتے ہیں، کبھی طوفان آ جاتے ہیں، کبھی گلیشیئر پگھل جاتے ہیں، کبھی زمینوں کی پلیٹوں کے اندر ہلچل ہوتی ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں، تو یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ بھئی یہ اللہ کی تکذیب اور پیغمبر کے جھٹلانے کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ بات جو ہے ہم نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی دیکھو 1400 سال گزر گئے، ابھی تو کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ تو عام سطحی ذہن جو ہے نا، جو بیچارے زیادہ تر انگریزی علوم سے واقف ہوتے ہیں اور انہوں نے اسلام کے بارے میں بھی وہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں جو ان کو انگریزی میں ملتی ہیں، تو وہ بھی شک و شبوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن کا اللہ کے قرآن پر ایمان ہے اور اللہ کے قرآن کو باقاعدہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ سیلاب آ گیا، ٹھیک ہے جی زلزلہ آ گیا، لیکن قوم نوح علیہ السلام پر جب عذاب آیا ہے تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو باقاعدہ پہلے خبر دے دی اور اللہ نے بتلا دیا کہ اب مجھ سے سوال نہ کرنا، میں نے ان سب کو غرق کرنا ہے۔ اور اللہ نے صرف بتلا نہیں دیا بلکہ حکم دیا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری قدرت تمہاری نگرانی میں آپ کشتی تیار کر، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ تو اب سیدنا نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو یہ بھی حکم دیا کہ ہر چیز کے جوڑے اپنی کشتی میں بٹھا لو۔ پھر طوفان آنے کا وقت بھی بتا دیا کہ حتیٰ اذا فاضت التنور، جب تنور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو طوفان آ گیا۔ تو یہ تو اتفاق نہیں ہے نا، اللہ تو سب کچھ پہلے پیغمبر کو بتلا دیا، کشتی بنوا دی، کشتی میں بٹھا دیا اور اس عذاب کے آنے کی نشانی بھی بتلا دی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ہو گئے ان کو اللہ نے نجات دے دی، باقی کو غرق کیا۔ تو اس کو کہنا کہ اتفاق ہے یہ تو پھر جہالت ہے، یہ تو پھر ضد والی بات ہے نا، ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ قوم عاد کے بعد سیدنا ہود علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے قوم عاد کو دعوت توحید دی، لیکن قوم نے تکذیب کی اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو بتا دیا کہ تم تکذیب کر رہے ہو، اب توبہ کر لو، اللہ کو منا لو ورنہ تم پہ عذاب آنے والا۔ اور پھر اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا اور حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان لانے والے جو ہیں وہ سامنے موجود ہیں، ان کے لیے وہی ہوا جو ہے ماشاءاللہ ٹھنڈی ہے، دشمن کے لیے عذاب ہے۔ تو اب یہ تو کوئی کہانی نہیں نا جی کہ اتفاق سے عذاب آ گیا۔ اسی طرح قوم سمود پہ نظر ڈالیں کہ انہوں نے خود مطالبہ کیا کہ جی اونٹنی پیدا ہو، اونٹنی آ گئی، جب قتل کر ڈالا پیغمبر نے کہا کہ اب تیار ہو جاؤ عذاب آنے والا، اور پھر عذاب آیا اور عذاب ہی ایسا آیا کہ ایک چیخ ماری حضرت جبریل علیہ السلام نے، سب کے دماغ پھٹ گئے اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ایسے ہو گئے جیسے گھاس کا چورا چورا ہو کے مٹی میں مل جاتا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام محفوظ ہیں
اب اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے جا رہے ہیں، فرعون لشکر لے کے پیچھے آ رہا ہے۔ قوم نے آگے باقاعدہ کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگے ہمارے دریا ہے اور دریا کو بغیر کشتیوں کے یا بغیر پل کے ہم عبور نہیں کر سکتے ہیں، اور پیچھے دشمن کی فوج ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھلائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا عصا دریا پہ ماریں۔ اب دریا میں دروازے بن گئے، موسیٰ علیہ السلام بابا قوم کے خیریت سے نکل گئے، فرعون اسی میں غرق ہو گیا۔ تو اب یہ کیا اتفاق ہے جی؟ یاد رکھیں کہ ایسے ایسے حوادثات دنیا میں آتے ہیں، لیکن جن جن واقعات کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تکذیب کی وجہ سے آئے ہیں تو وہ بالکل حق ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جن جن قوموں پر عذاب آئے ہیں اس کے وجوہات ہوتے ہیں۔ ایک مثلا عذاب آیا ہے تو ایک قوم کے لیے عذاب ہے، دوسروں کے لیے وہی چیز آزمائش ہے، تیسرے کے لیے وہی چیز اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں بڑے بڑے اللہ کے اولیاء اللہ جو ہے مریض ہیں، بیمار ہیں، بیچارے ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، کسی کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، کسی کی آنکھیں کام نہیں کر رہی ہیں، تو اللہ ان کو صحت دینے پہ قادر ہے، لیکن تکلیف دیتے ہیں، وہ صبر کریں اور ان کے درجات جو ہے اللہ بلند فرمائے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ گناہ گار کے لیے اور کافر کے لیے وہ سزا ہے، مجرم کے لیے وہ سزا ہے، لیکن صالح بندوں کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ان خیالات میں الجھنا جو ہے یہ بے وقوفی ہے۔ اب وہ دور کی باتیں لے آئیں کہ جی چونکہ نظام درجہ حرارت تبدیل ہو گیا ہے اور گلیشیئر پگھلنے لگ گئے ہیں، اس وجہ سے طوفان آ رہے ہیں، تو بھائی اس حرارت کے پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ تو جہالت ہوتی ہے نا۔ وہ ایک آدمی کسی باغ میں گھس گیا اور وہ بد عقیدہ تھا، جبریہ کا عقیدہ رکھنے والا تھا، اس نے جا کے باغ سے کچھ پھل توڑا، مالک آ گیا، مالک نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ تمہارے سامنے پھل توڑ رہے ہو، کیوں توڑ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے اللہ نے مجبور کیا ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کا حکم ہے، میں کیا کروں؟ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، پھلوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے کھانے کی بھی اللہ نے توفیق دی ہے، تو یہ کون سی چوری ہے؟ میں تو ایک بندہ مجبور ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ مالک کے باغ جو تھا نا، سمجھدار تھا، اس نے کہا یہ پاگل ہے، یہ مسئلے نہیں سمجھے گا، اس کو اگر ہم دلائل دیں گے تو یہ دلائل نہیں سمجھے گا۔ اس نے اپنے ملازموں کو بلایا، کہا ابھی رسی لے آؤ، رسی لے آنے کا باندھو اس کو۔ انہوں نے باندھ دیا، انہوں نے کہا کہ لکڑی لے آؤ، اور ٹھکائی کی ٹھیک لکڑی سے مارے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں بھی مجبور ہوں، مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، رسی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لکڑی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، مجھے مارنے کا حکم بھی اللہ نے دیا، اب کیوں چیخ رہے ہو؟ تو یہ محض جہالت ہوتی ہے، آدمی اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ اور یہ تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا کہ میں نے گناہگار ہونا ہے اور اس نے اچھا ہونا ہے، میں کیا کر سکتا تھا؟ اگر اللہ چاہتے، جیسے کافر کہتے تھے اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے ماں باپ شرک نہ کرتے، ہم گناہ نہ کرتے، اللہ فوراً ہمیں ہلاک کر دیتے۔ تو یہ محض تخیلات فاسدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، وہ کبھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک پیغمبر نہ بھیجیں، جب تک دلائل نہ بھیجیں، جب تک ان کی حجت جو ہے وہ کام نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، اللہ تو جانتے تھے نا کہ لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی ہے، لیکن اللہ نے عذاب نہیں بھیجا، پہلے فرشتوں کو بھیجا، لڑکوں کی شکل میں آئے، پیغمبر کے سامنے کھڑا کیا، قوم کے فعل کا نبی کو گواہ بنایا۔
اللہ نے اپنے عذاب کا نمونہ دکھلایا۔ تو اس لیے یہ یاد رکھ لیں کہ فرعون کو بھی اتنی لمبی مہلت ملی ہے، بڑی لمبی عمر تھی فرعون کی، اور تقریباً سینکڑوں سال اس کا اقتدار قائم رہا ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آ گئے، اللہ کی نبوت کا اعلان کیا، معجزات دکھلائے، نہیں مانا، مقابلہ کیا، مقابلے میں شکست کھا گیا، اللہ نے پھر اور نشانیاں دکھلائیں، لیکن جب انکار کرتے کرتے عین آخری ضد کی حد کو پہنچ گئے تو اب اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ ہمیں مہلت دیتے ہیں کہ ہم سنبھل جائیں، اللہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ میرا بندہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، ٹھوکر لگ گئی ہے، یہ توبہ کر لے پھر ٹھیک ہو جائے، تو میرے دروازے میں معافی کے خزانے کی کمی تو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے نہیں پکڑ لیتے، ہمیں مہلت دیتی ہیں، مہلت پہ مہلت دیتے ہیں۔ لیکن جب کسی فصل کا پک جاتا ہے تو پھر کاٹا جاتا ہے، جب ہم بھی گناہوں کی فصل میں پک جاتے ہیں تو پھر انجام ہلاکت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب ہم نے فرعون کو پکڑا تو پھر کوئی بندہ ایک بھی نہیں بچا جو خبر دینے والا ہو کہ کیا ہوا، اور نہ کوئی نشان باقی رہا کہ کہاں گئے۔ وہ تو صرف فرعون کی لاش کو اللہ نے باہر پھینک دیا، باقی تو دریا نکل گیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد مکے کے کافروں کو تحدید فرمائی، کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ یاد رکھو دلیل دو قسم کی ہوتی ہے، یا دلیل عقلی ہوتی ہے یا دلیل نقلی ہوتی ہے۔ عقلی معنی عقل تسلیم کرے، نقلی معنی کتابوں کے اندر موجود ہو اور نقل ہوتی چلی آ رہی ہو۔ اللہ نے فرمایا مکے والے عقلی طور پہ بتاؤ کیا تمہارے کفار پہلے کفار سے کچھ زیادہ بہتر ہیں، زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ قوت والے ہیں، زیادہ شوکت والے ہیں؟ اگر عقلی دلیل دیکھو تو تم تو ان کے مقابلے پہ کچھ بھی نہیں ہو، اور اگر عقلی دلیل نہیں تو کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی پروانہ ہے لکھا ہوا کہ تم پہ عذاب نہیں ہوگا؟ تو تمہارے پاس کوئی دلیل عقلی ہے تو سمجھاؤ کہ بھی تم کافر ہو تو قوم عاد پہ نظر ڈالو، قوم ثمود پہ نظر ہو تو تم سے عدد میں بھی زیادہ تھے، طاقت میں بھی زیادہ تھے، دولت میں بھی زیادہ تھے، اور تم ان کے مقابلے پہ انتہائی کمزور۔ یا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کتاب میں لکھی ہوئی زبربانہ کتاب، ام لکم براءۃ فی الزبر، یا کسی سابقہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مکے والے جو کچھ کرتے رہے ان کو عذاب نہیں ہوگا، تو کچھ ہے تو دے آؤ۔ اکفارکم خیر من اولئکم، اب مفسر کہتے ہیں کفارکم خطاب مکے کے مشرکوں کو ہے کہ ایھا المشرکون من کفار قریش، اے کفار قریش کے مشرکوں بتاؤ، خیر من اولئکم یعنی من الذین تقدم ذکرهم ممن اہلکوا بسبب تکذیبهم الرسل وکفرهم بالکتب، انتم خیر من اولئکم، یعنی جن کا اس سورت مبارک میں ذکر کیا ہے ہم نے، جن کو ہم نے ہلاک کیا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی اور اللہ کی کتابوں سے کفر کیا، بتاؤ کیا تم ان سے کچھ زیادہ بہتر ہو؟ بہتر مانا زیادہ طاقت والے، زیادہ قوت والے، زیادہ شوکت والے۔ ام لکم براءۃ فی الزبر، اے ام معکم من اللہ براءۃ ان لا ینالکم عذاب ولا نقال، یا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پروانہ ہے کہ تم کو عذاب بھی نہیں ہوگا، تم پر کوئی عذاب کی سختی بھی نہیں آئے گی۔ ثم قال تعالی مخبرا عنہم ام یقولون نحن جمیع منتصر، اے یعتقدون انہم یتناصرون بعضهم بعضا وان جمعهم یغنی عنہم من ارادهم
بسوء. اب اللہ خبر دیتے ہیں کہ کفار قریش کا خیال اور کی اعتقاد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ان کی بہت بڑی جمعیت ہے, بہت بڑی طاقت ہے, ان کو کوئی برائی اور کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اللہ نے فرمایا بدبختو اپنی جمعیت پہ فخر نہ کرو, سیہزم الجمع ویولون الدبر, اے سیتفرق شملہم ویغلبون, تمہاری جماعت بھی بکھر جائے گی اور تم پیٹ دے کے بھاگو گے اور شکست کھا جاؤ گے, تمہاری قوت طاقت کسی کام نہیں آئے گی. قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد عن خالد وقال ايضا حدثنا محمد بن عفان عن وهيب بن خالد عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر انشدك احدك ووعدك اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم في الارض ابدا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبہ خیمے کا جیسے قبہ بنایا جاتا ہے, آپ بدر کے میدان میں اس قبے کے اندر تھے اور اپنے اللہ کے آگے درخواست کر رہے تھے کہ یا اللہ میں آپ کو آپ کا وعدہ یاد دلا رہا ہوں, آپ تو بھولنے سے پاک ہیں, لیکن آپ کا وعدہ ہے کہ انا لننصر رسلنا, ہم اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے, ان کو رسوا نہیں کریں گے. تو میرا مولا اگر آپ چاہتے ہیں ان شئت لم تعبد بعد اليوم فی الارض ابدا, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد زمین پہ کوئی آپ کے سجدے کرنے والا نہ بچے تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں, کیونکہ اگر 313 مسلمان ختم ہو گئے تو گویا نعوذ باللہ اسلام مٹ جائے گا. فاخذ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیدہ وقال حسبک یا رسول اللہ اللہ تعالی ربک فخرج وهو يسب بالدرء وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سیدنا ابی بکر, یہ ہے ایمان. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے حضور کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کیا یا رسول اللہ آپ نے اللہ پہ ایسے زیادہ سے زیادہ سخت باتیں عرض نہ کریں, اگر اللہ آپ کی مدد نہیں فرمائیں گے تو پھر کس کی مدد فرمائیں گے. آپ بالکل پریشان نہ ہوں, حضور یہ ہے ایمان. سیدنا ابی بکر رضی, یاد رکھیں جب تک ایمان یقین کی دولت نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اعلان کیا کہ نماز استسقا پڑھنی ہے, بارش بند ہے. سارے لوگ نماز کے لیے نکلے. ایک بچہ تھا کوئی تقریباً 10 سال اس کی عمر تھی, وہ نکلا لیکن چھتری بھی بغل میں. تو کسی بزرگ نے اس کو پکڑا, اس نے کہا اللہ کے بندے ہم تو اتنے عرصہ ہو گیا پانی کا قطرہ نہیں آیا, چھتری لے کے کیوں چل رہے. اس نے کہا نماز پڑھیں پانی آئے گا, بس بات ختم ہو گئی. یہ ہے یقین. اور جب تک یہ ایمان اور یقین کی دولت پیدا نہ کرو گے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم مولوی بھی تقریر کرتے ہیں, ہمارے اپنے ایمان کا بھی کوئی حال نہیں. ہم لوگوں کو کہنے کے بڑے شیر ہیں. جیسے اقبال نے کہا تھا نا, گفتار کا غازی تو بنا لیکن کردار کا غازی بن نہ سکا. ہم لوگ بھی کہہ دیتے ہیں, ورنہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور یقین ہو تب بات بنتی. اب آپ حدیثیں پڑھ لیں, یعنی ایک حدیث نہیں ہے, متعدد حدیثیں ہیں, متعدد صحابہ کے اقوال ہیں, متعدد تابعین کے اقوال ہیں, متعدد اولیاء اللہ کے اقوال ہیں کہ جو دعا بھی مسلمان ملتزم پہ مانگے گا وہ ہر حال میں پوری ہوگی. ملتزم کا معنی یاد رکھ لو کہ حجر اسود سے لے کر دروازے کی جو چوکھٹ ہے نا, یہ جو درمیان میں تھوڑا فاصلہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں.
کہ یہاں آدمی سینہ لگا لے، سامنے کھڑا ہو جائے، موقع نہیں ملا سامنے کھڑا ہو کے دعا کرے، لیکن یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ تمام صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب بھی دعا کی قبول ہوئی، تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے اس جگہ کھڑے ہو کر جو مانگا وہ مل گیا، بڑے بڑے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی تو وہ دعا ہماری خالی نہیں گئی۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ آج ہم دعائیں مانگتے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ یقین نہیں ہے اللہ کی، جو ایمان ہمارے میں تذبذب ہے، تو جب آدمی کا ایمان متذبذب ہو تو نتیجہ کب نکلے گا؟ حتیٰ کہ دنیا میں دیکھ لیں، اگر آپ کا ڈاکٹر بھی یقین نہ ہو آپ کو دھیلے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کہیں جی علاج تو کرواتے ہیں، پتہ نہیں ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں بھی، پتہ نہیں سمجھدار ہے یا بے وقوف ہے، پتہ نہیں نسخہ صحیح لکھا ہے یا غلط ہے، چلو تجربہ کر لو، یہ تجربے کرتے کرتے زندگی چلی جائے۔ اصل بات وہ ایقان ہے، وہ یقین ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں اور بڑے نفیس الطبع تھے۔ لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں ان کو، حضرت تعویذ لکھ دیں تعویذ لکھ دیں، فرماتے بھائی میں کوئی تعویذ شویذ جانتا ہی نہیں، کیا لکھ دوں؟ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا غیر شرعی تعویذ ہیں ان کا تو لکھنا بھی حرام اور لٹکانا بھی حرام۔ یہ ہوتے ہیں نا بعض، یا صرف لکیریں لگی ہوئی ہیں، اب کیا پتا لکیروں میں کیا ہے، یا ایسی زبان میں کلمات ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کلمات کیا ہیں، یا ایسے کلمات ہیں جو منہ میں شرک ہیں کہ یا جبرائیل یا میکائیل یا فلان، تو یہ تو نداء الی غیر اللہ ہے، وہ شرک ہے۔ بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ بھی اگر کسی نے قرآن کی آیت لکھ دی، اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا لکھ دی، ورنہ افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی پڑھے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے بدن پہ پھیر دے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو بہرحال جب حضرت مرزا صاحب کو لوگ مجبور کر دیتے تو آپ کاغذ پہ تعویذ لکھ کے ان کو بابا لے جاؤ۔ اللہ کی شان دیکھیں، جس کو لکھ دیتے کام ہو جاتا۔ ایک دن میرے جیسا کوئی کچا مولوی ہوگا نا جی، وہ مولوی تو پھر وہمی ہوتا ہے نا، لوگوں کو سبق پڑھاتا ہے، خود یقین نہیں ہوتا، تو اس نے کہا کہ بھائی یار یہ تعویذ ہم کھول کے خود کیوں نہ سیکھ لیں، آئندہ مرزا صاحب کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ رہے، جان چھوٹے ہم بھی لکھ دیا کریں گے۔ تو اس نے ایک آدمی سے تعویذ لے کے کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ ہر چکند او کند بندہ عاجز چکند، اس میں لکھا تھا کہ جو کرتا ہے میرا مولا کرتا ہے، میں عاجز بندہ کیا کر سکتا ہوں؟ اب یہ کون سا تعویذ ہے جی؟ انہوں نے کہا ہر چکند او کند، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات کرتی ہے، بندہ ہے عاجز چکند، ایک عاجز بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اسی طرح ایک اور بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو جب تنگ کیا گیا ان نے بھی لکھ دیا، تو جب کھول کے پڑھا گیا تو لکھا تھا کہ یا اللہ میں کچھ جانتا نہیں، یہ تیرا بندہ مانتا نہیں۔ یہ کہتے لکھ دو لکھ دو لکھ دو، اور میں کچھ جانتا نہیں، تیرا بندہ مانتا نہیں، آگے تیری مرضی، کام ہو جاتا۔ تو یہ ایقان اور یقین کی بات۔ وہ لڑکا بغل میں چھتری لے کے جا رہے تھے، آدمی نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا بھائی ہم استسقاء کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بارش ہے میرے کپڑے خراب ہو جائیں، میں اپنی چھتری ساتھ لایا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں یقین، اس کو کہتے ہیں ایقان کہ آگ جل رہی ہے اور آگ میں زندہ جلایا جا رہا ہے، ماں کا شیر خوار بچہ ہے اس کو بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے،
اور لیکن ماں کہتی ہے ظالمو جو مرضی آئے کر لو، ہم نے اپنے اللہ پہ یقین کر لیا ہے، اب ہمیں کوئی غم نہیں۔ تو اصل بات یہی ہے میرے عزیز کہ ملتزم بھی وہی ہے، اللہ کا کعبہ بھی وہی ہے، مقام ابراہیم بھی وہی ہے، حتیم بھی وہی ہے، رکن یمانی بھی وہی ہے، لیکن وہ زبانیں نہیں رہی ہیں، اس لیے نہ ایمان ہے نہ رزق حلال ہے، نہ صدق کے مقال ہے۔ سارا دن جو زبان سے ہم جھوٹ بکتے رہیں پھر کہیں یا اللہ، تو پلید زبان سے کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ زبان کو تو ہم نے پلید پہلے کر دیا نا۔ اگر پلید کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی تو پلید زبان سے پھر دعا کیا سنی جائے گی؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ جانوروں کی بھی سنتا ہے، وہ فرعون کی بھی سنتا ہے، وہ تو ابلیس کی بھی سنتا ہے۔ تو کبھی ہماری بھی کوئی کام بن گیا، یہ تو اس کا کرم ہے نا، اس کا رحم ہے، ورنہ ہم مستحق تو نہیں ہیں۔ یقین یہ ہے کہ ملکہ ہے اور مصر کی ملکہ ہے، فرعون کی زوجہ ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائی ہے۔ اس ظالم نے ہاتھوں میں میخیں گڑوا دی ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں، ایک نفیس عورت کے ہاتھ میں لوہے کی میخیں گاڑ دی جائیں، پاؤں میں میخیں گاڑ دی جائیں، اور اوپر ایک پتھر لٹکا دیا جائے، اور فرعون کہے کہ اترک، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کرو ورنہ یہ پتھر بھی تیرے اوپر ڈال کے کچل ڈالا جائے گا۔ اور وہ اسی وقت بھی کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ یا اللہ مجھے جنت میں اپنے غریب گھر عطا فرما، ونجنی من فرعون ونجنی من فرعون وعملہ، مجھے فرعون اور اس کے عقیدے سے، عمل سے بھی نجات عطا فرما۔ اب دیکھیں دعا زبان سے نکلی اور عرش پہ پہنچی۔ اللہ پاک نے فرمایا جبریل، جنت کے درمیان اور میری اس بندی کے درمیان میں پردے ہٹا کے اس کو اپنا مقام دکھا دو، اس کو سب سے اونچا مقام دوں گا، یہ زوجہ بنے گی محمد مصطفیٰ کی۔ اللہ نے فرمایا کھول دو، ہٹا دو پردے۔ جب پردے ہٹ گئے اور بی بی کی نظر پڑی تو بی بی خوش ہو گئی۔ پھر فرعون کہنے لگا دیکھا ڈر کے مارے دماغ چل گیا اس لیے ہنس رہی ہے، ورنہ موت کے وقت کوئی ہنستا ہے وہ تو جنت کو دیکھ کے ہنس رہی ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کو جب پڑھیں تو پورے یقین کامل سے پڑھیں، اور طواف کریں، ملتزم پہ جائیں، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ کے دعا مانگیں، حتیم پہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں، رکن یمانی پہ دعا مانگیں، اس یقین سے مانگیں کہ مولا یہاں سے مانگنے والا تو کبھی خالی کیا نہیں، مجھے کیوں خالی بھیجو گے؟ میرا مولا تیرے دروازے کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، اب آپ سے مانگ رہے آپ نہ دیں تو ہم کہاں جائیں؟ یقین پیدا کر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین دیکھیں سیدنا ابی بکر کا کہ پیغمبر وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیوں آپ ایسی سخت دعائیں کر رہے ہیں؟ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی اور باہر نکلے، اور آپ کی زبان مبارک پہ یہ آیت تھی سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعة أدهى وأمر، وقد رواه البخاري والنسائي في غير موضع من حديث خالد بن مهران الحذاء به، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن أيوب قال لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر، اے جمع یہدم، اے جمع یغلب، کہ اس جماعت کو شکست ہوگی، یہ جماعت مغلوب ہوگی۔ قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلما کان یوم بدر رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسب فی الدرع، آپ ٹہل رہے تھے درع پہنے ہوئے اور فرما رہے تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر فعرفت تعبیرها یومئذ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس دن معنی
سمجھ آیا کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو خبر دے دی ہے کہ کافروں کا لشکر پیٹ دے کے بھاگے گا، شکست کھائے گا، آپ کوئی غم نہ کریں۔ وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا الشام بن یوسف بن جریج اخبرنی یوسف بن ماہک قال انی عند عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فقالت نزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم بمکة وانی لجاریة العب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر هكذا رواه هؤلاء مختصرا ورواه في فضائل القرآن مطورا من يخرج مسلم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سند سے روایت فرمائی ہے۔ یوسف بن مالک فرماتی ہیں کہ میں بی بی عائشہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تھا کہ بی بی عائشہ نے فرمایا کہ مکے میں جب یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوئی ہیں تو میں بچی ہوتی تھی، میں کھیل رہی تھی، یہ آیات اللہ تبارک و تعالی نے حضور پہ نازل فرمائی بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کفار قریش کو ہم نے جو دنیا میں عذاب دیا ہے یہ عذاب دنیا ہے، اصل عذاب شدید جو ہے وہ قیامت والے دن ہوگا۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ بِالزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مقتدر یخبرنا تعالی مجمن فی دلال الحق والسوء ما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء۔ اللہ پاک خبر دیتے ہیں یہ مجرمین جو ہیں، یہ ظالمین، یہ کافرین جو ہیں، یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہذا یشن کل من ظالم کافر مبتدع من سائر الفرق۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ انہی کی طرح شک کرتے ہیں اللہ کے احکام میں، اوامر میں، نواہی میں، فراوی میں، شبوں میں پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کافر ہو یا چاہے اہل بدعت میں سے ہو، ان کا بھی حال یہی ہوگا۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم اے کما کانوا فی صور وشکر متردد او رسهم ذلك النار وکما کانوا ضلالا یسحبون فی اعلی وجوہہم لا یدرون این یذهبون فیقال لهم تقریا وتوبیخا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ جیسے کافر شک میں پڑے ہوئے تھے، تردد میں پڑے ہوئے تھے قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اللہ نے اب ان کو جہنم میں ڈالا، اور جیسے دنیا میں گمراہ تھے جدھر منہ اٹھایا چل پڑے، آج اللہ حکم دیں گے ان کو منہ کے بل آگ میں ڈالا جائے، آگ میں کھینچا جائے۔ جیسے دنیا میں نہیں جانتے تھے لا یدرون این یذهبون کے کدھر جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، اب اللہ پاک نے سزا ایسی دی ہے کہ ان کو حکم دیا جائے گا فرشتوں کو کہ ان کو کھینچے آگ میں چہرے کے بل۔ فیقال لهم تقریعا وتوبیخا، اور ان کو کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب آگ کی لپٹ کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی جہنم نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اب مزہ چکھ لو، اب تو تم نے جہنم آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انا کل شیء خلقناه بقدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اے قدر قدرا وهدى الخلائق الیہا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا فیصلہ کیا اور ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ہر چیز میری تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے، پھر اسی کی طرف اس نے جانا ہے، جس کے مقدر میں ہدایت ہے وہ ہدایت کی طرف جائے گا، ضلالت ہے تو ضلالت کی طرف جائے گا۔ ولہذا یستدل بهذه الآیۃ الکریمۃ ائمۃ السنۃ علی اثبات قدر اللہ السابق لخلقہ وهو علمہ الاشیاء
قبل كونها وكتابته لها قبل برئها وردوا بهذه الآية بما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرق القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلا وما ورد فيه من الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله تعالى فلنذكرها هنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة. یا اللہ نے فرمایا انا کل شیء خلقناه بقدر. دوسری جگہ فرمایا خلق کل شیء فقدره تقدیرا. اور تیسری جگہ فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اے قدر قدرا وهدى الخلائق الیہ. انہی آیات مبارک سے اہل سنت والجماعت جو ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ تقدیر میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالی پہلے فیصلہ فرما چکے ہیں اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کے علم کے اندر ہے. اس چیز کے پیدا ہونے سے پہلے بھی علم کے اندر ہے, پیدا ہونے کے بعد بھی علم کے اندر ہے. اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے اس زمن دنیا کائنات کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے تقدیر کا قلم پیدا فرمایا, حکم دیا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ. حکم دیا کہ لکھ دو جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا قیامت تک, سب لکھا گیا, لوح محفوظ میں رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ جب لوح محفوظ سے 4 شیٹ ملتی ہے فرشتوں کو وہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں ہو رہا ہے میرے مالک نے پہلے لکھ رکھا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں, اس کے ہونے سے پہلے جانتے ہیں, اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے. اسی طرح کی جو آیات مبارک ہیں یا اسی معنی میں جو احادیث ثابتہ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرقہ قدریہ کے رد میں علماء اہل سنت بیان فرماتے ہیں. یہ فرقہ قدریہ صحابہ کے زمانے میں پیدا ہوا. وقت تکلمنا علی هذا المقام مفصلا, مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے شرح کتاب الایمان صحیح البخاری رحمہ اللہ کی شرح میں. جس نے دیکھنا ہے وہاں دیکھ لیں, لیکن کچھ احادیث مبارک ہم یہاں بھی ذکر کرتے ہیں. قال احمد حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان الثوری عن زیاد بن اسماعیل الصحوی عن محمد بن عباد بن جعفر النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر من اليوم يصحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ کفار قریش جو ہے تقدیر کے مسئلے میں جھگڑا کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جھگڑ رہے تھے تو یہ آیات نازل ہوئی یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر. وهكذا رواه مسلم والترمذي الماجه من حديث وكيع سفيان الثوري به. وقال البزار حدثنا ابن علي قال حدثنا زهاق بن مخلد قال حدثنا يونس بن حارث بن شهاب النبي عن جده قال ما نزلت هذه الآيات ان المجرمين في ضلال وسعر یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناه بقدر الا فی اہل القدر. انہوں نے کہا یہ بھی قدریہ فرقے کے رد ہیں, گویا کہ آیات اتری ہیں. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا سالم الطاقی حدثني قرة بن حبیب قال حدثني جرير بن حازم سعید ابن عمرو بن جعدہ ان ابن زرارة عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه ترى هذه الآية ذوقوا مس سقر انا كل شيء خلقناه بقدر.
قال نزلت بي اناس من امتی یکونون فی آخر الزمان یکذبون بقدر اللہ. حضور نے فرمایا یہ آیات اللہ نے نازل فرمائی ہیں میری امت میں آخر زمانے میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے. تو بڑے فرقے پیدا ہوئے، یاد رکھیں، قدریہ پیدا ہوئے، جبریہ پیدا ہوئے، مشبہ پیدا ہوئے، اسی طرح کرامیہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے، اور پھر ان میں آگے کتنے اقسام ہیں اللہ معاف فرمائے، اور سارے کے سارے گمراہ فرقے ہیں جو راستے سے ہٹ گئے. صحیح عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ ہمارا اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہے. نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمارا ایمان ہے کہ جو خیر ہے جو سب میرے اللہ کی طرف سے. اور جب آدمی کا تقدیر پر ایمان پختہ ہو جائے تو اس کے غم جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے. کہ جب اس کو پتا ہے بھئی تقدیر میں ہر چیز میری پیدائش سے بھی پہلے لکھی گئی. ایک ہے ظاہری طور پہ پریشان ہونا، یہ تو فطرت انسانی ہے نا، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، راحت بھی ہوتی ہے. یہ تو نظام فطرت ہے کہ سرکار دو جہاں کے بیٹی کے بیٹے جب فوت ہوئے حضور اپنی گود میں لے کے بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں واللہ یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون. اے بیٹا ابراہیم تیری جدائی میں ہم غمگین بیٹھے ہیں. لا نقول الا کما یحب ربنا ویرضا، لیکن ہم زبان سے وہ کہیں گے جس پہ اللہ راضی ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور رو رہے. تو یہ غم جو ہے نا، یاد رکھو یہ تو فطری بات. حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور نبی بھی ایسی شان والے جن کا یعنی یعقوب علیہ السلام کا ابا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے. یوسف علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں. لیکن اس کے باوجود جب حضرت یوسف کا خواب آپ نے سنا تھا تو آپ کو یقین تھا کہ یہ خواب سچا ہے، اس کی تعبیر ظاہر ہوگی، اور اللہ یوسف علیہ السلام کو اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمائیں گے کہ سب آپ کے سامنے جھکیں گے. اس کے باوجود بھی غم ہے، رو رہے ہیں، آنکھیں سفید ہو رہے ہیں. حالانکہ آپ کو تو یقین تھا کہ بھائی حضرت یوسف اگر یقین نہ ہوتا تو کبھی نہ کہتے بیٹا باقی بھائیوں کو یہ خواب نہ بتلانا، وہ حسد میں مبتلا نہ ہو جائے. اور اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں فتحسسوا ان یوسف واقعی، جاؤ ڈھونڈو تو صحیح، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. اور کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ یعنی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے اللہ دونوں بھائیوں کو اکٹھا کر کے مجھے ملا دیں. لیکن اس کے باوجود بھی رو رہے ہیں. یہ فطری باتیں ہیں. ایک ہے فطرت، چوٹ لگے گی تکلیف ہوگی، یہ کو بات ہے. اگر آپ نے گلاب کے پھول کو پکڑا خوشبو آئے گی، گندگی سے بدبو آئے گی. یہ تو ایک نیچر ہے، یہ تو حالات ہیں. لیکن جن کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، یعنی آپ یقین کریں کہ جب دنیا میں مارکیٹ ایکسچینج مارکیٹ کریش ہوئی تھی، کئی لوگ جو تھے ان کے ہارٹ فیل ہو گئے، گھاٹا آیا مر گئے. اور کئی مسلمان بڑے بڑے تاجر جن کو بڑے بڑے گھاٹے آئے، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھئی اللہ نے ہی دیا تھا نا، اللہ نے لے لیا، بس ٹھیک ہے. بس وہ چاہے دے دے، وہ چاہے چھین لے، وہ چاہے پھر دے دے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر.
اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ دراصل جس کو ہم برا کہتے ہیں نا، وہ چیز جب ہم استعمال کرتے ہیں تو بری ہو جاتی ہے، ورنہ فی ذات ہی اس میں بھی ایک خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آگ ہے، اگر آگ نہ ہو تو ہمارے چولہے کیسے چلیں گے، کھانے کیسے پکیں گے، نظام کیسے چلے گا، جہاز کیسے چلیں گے، گاڑیاں کیسے چلیں گی؟ لیکن اگر خدا نہ کرے وہی آگ جو ہے گھروں کو لگا دیں اور جنگلات کو لگا دیں اور جلا ڈالیں تو پھر ہم نے اس کو غلط استعمال کیا۔ ورنہ اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ ٹھیک اندازے پہ بنائی ہے، اور اس کا فیصلہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ کر چکے ہیں اور ہر چیز لکھ چکے ہیں۔ یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وحدثنا الحسن بن عرفہ قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن ابي رباح قال اتيت ابن عباس وهو ينزو من زمزم وقد ابتلت اصابع ثيابه وقلت له قد تكلم في القدر فقال او قد فعلوها قلت نعم قال فوالله ما نزلت هذه الايه الا فيهم۔ حضرت عطاء ابن ابی رباح فرماتے ہیں میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں آیا اور وہ چاہے زمزم پہ کھڑے تھے اور زمزم کھینچ کے پی رہے تھے اور آپ کے نیچے کے کپڑے بھی بھیگ گئے تھے، اور میں نے ان سے کہا کہ ابن عباس اب لوگ ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، تقدیر کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا ایسا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے ذوقوا مس سقر ان کل شیء خلقناه بقدر اولئک الشرار هذه الامه فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم اذ رأيت احدا منهم فقات عينيه باصبعي هاتين۔ آپ نے فرمایا یہ تقدیر کے منکر جو ہیں یہ اس امت کے سب سے شریر لوگ ہیں، اگر یہ بیمار ہوں تو ان کی عیادت نہ کریں، مر جائیں تو ان کا جنازہ نہ پڑھنا۔ اور آپ نے فرمایا اگر مجھے ان میں سے کوئی آدمی مل جائے تو میں انگلیوں سے اس کی آنکھیں نکال ڈالوں۔ وقد رواہ الامام احمد بن وجہ آخر وفیہ مرفوعا فقال حدثنا ابو المغیرہ قال حدثنا اوزاعی عن بعض اخوته محمد بن عبید المکی عن عبد الله بن عباس قال قیل له ان رجلا قدم علینا یکذب بالقدر۔ وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی خدمت میں ہم نے کہا ایک آدمی ایسا ہے جو تقدیر کی تکذیب کرتا ہے۔ فقال دلونی علیہ وہو اعمی۔ حضرت ابن عباس کی آخری عمر میں نظر چلی گئی تھی، آپ نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے فرمایا مجھے مت لے جاؤ۔ قالوا ما تصنعوا بی یا ابا عباس، آپ نے فرمایا تم ایسے آدمی کا کیا کرو گے؟ قال والذی نفسی بیدہ لئن استمکنت منہ لأعزن انفہ حتی اقطعہ۔ فرمانے لگے اگر اللہ مجھے قدرت دے دے اس بندے پر تو میں اس کا ناک کاٹ ڈالوں گا۔ وَلَئِنْ وَقَعَتْ رَكْبَتُهُ فِي يَدِي لَأَدَكَّنَّهَا، اگر اس کی گردن میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں اس کی گردن دبا دوں گا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ كَأَنِّي بِنَسَاءِ بَنِي فَهْرٍ يَطُفْنَ بِالْخَضْرِ تَصْطُفْ كَأَلْيَاتَهُنَّ مُشْرِكَاتٍ هذا اول شرك هذه الامه والذي نفسي بيده لينتهن بهم سورائهم حتى يخرجوا الله من ان يكون قد خيرا كما خرجوا من ان يكون قد شر۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور سے سنا تھا کہ نساء بنی فہر کی عورتیں جو ہیں یطفن بالخزرج وہ اب پھر رہی ہیں اور ان کی الیات جو ہیں وہ دھڑک رہے ہیں، یعنی بتوں کے گرد چکر لگا رہی ہیں، وہ مشرکات ہیں اور یہ شرک ہے اس امت کا۔ والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے ذات پاک کی جس کے قدرت قبضہ میں میری جان ہے، ینتہن بہم سورائہم، یہ اپنی رائے سے ہٹ جائیں
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بالکل فیصلہ فرمائیں گے، کیونکہ خیر کا خالق بھی میرا اللہ ہے اور شر کا خالق بھی میرا اللہ ہے۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم خیر کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے اور شر کی نسبت جو ہے اپنے نفس کی طرف کریں گے یا شیطان کی طرف کریں گے۔ ورنہ دیکھیں نا، شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جتنی جانور ہیں، خنزیر ہے، کتے ہیں، ناپاک ہیں، ان کو بھی اللہ، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ہم یا خالق الکلاب، ہم کہیں گے یا خالق الانبیاء والمرسلین، یعنی جو اس کی شان کی طرف زیبا ہے اس کی نسبت کریں گے، اور جو چیزیں شان کو زیبا نہیں ہیں وہ اللہ کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتے ہیں، حالانکہ بیماری بھی اللہ دیتے ہیں، شفا بھی اللہ دیتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بیماری کو اپنی طرف نسبت کی اور شفا کی اللہ کی طرف نسبت کی۔ آمنا باللہ نؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم۔ اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون، اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون، اللهم أسعدنا في الدارين واقض عنا الدين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما ولا تجعلنا شقيا ولا محروما، اللهم ارزقنا الإخلاص والخلاص وطهر قلوبنا من النفاق وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم إنا نعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم أصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اللهم أصلح نياتنا ونيات المسلمين، اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم أصلح لنا شأننا كلها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين قط ولا أقل من ذلك۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب بیماریاں ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی اپنی رحمت سے دور فرما، یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں پیدا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔